موجودہ شکل اصل میں یہ عباسیوں کی کارستانی ہے. موجودہ جس شکل میں بھی آج ہمیں قرآن نظر آتا ہے یہ سارا عباسیوں کے زمانے میں ہوا ہے اور انہی کی جو ہے یہ کارستانی ہمیں لگتی ہے. دیکھیے کہ جتنا مجھے لگتا ہے کہ قرآن کی ابتدائی شکل وہ یہ امویوں کے زمانے میں جو ہے یہ اپنی ابتدائی شکل میں ضرور موجود تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو مکی قرآن کہلاتا ہے، مکی قرآن کا تعلق عین ممکن ہے کہ یہ جو ہے امویوں سے ہو، اور جسے ہم مدنی قرآن کہتے ہیں ان کا تعلق شاید جو ہے عباسیوں سے ہے. یعنی اب ظاہر بات ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ میں اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھئی یہ ہارڈ ایویڈنس ہے، اس طرح سے ایسا ہے، ایسا نہیں. دیکھیں اس میں آپ جو ہے جب غور کرنے لگتے ہیں کئی طرح کی باتیں، کیونکہ آپ کو قرآن کے حوالے سے کوئی بھی ٹھوس بات کہیں بھی نہیں ملتی. اب جو وقت کے ساتھ ساتھ جو باتیں دھیرے دھیرے کھل کر سامنے آ رہی ہیں ان کو جوڑنے سے جو ہے آپ کو جو تصویر جو ہے جو ابھرتی ہے، میں اس کے آدھار پر یہ باتیں آج میں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آگے چل کر جو ہے مزید اس میں کچھ جو ہے تقویت ملے، کچھ تو یہ تصویر مزید کھل کر جو ہے سامنے آئے، اس میں مزید اس کی وضاحت ہو سکے. آج جتنا مجھے لگتا ہے کہ موجودہ شکل میں جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اس موجودہ شکل کو پہنچانے میں عباسیوں کی کارستانی ضرور شامل ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے. یہ ٹھیک ہے. السلام علیکم اسٹرام پائلٹ صاحب، میں 2-4 منٹ اور لوں گا اور اچھا ہوا آپ بھی آ گئے. تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، 1 منٹ ٹھہریں. یہ آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، سچ والا کا ایک پوائنٹ جو وہ بالکل صحیح ہے. اگر ہارڈ ایویڈنس وہ مانگ رہے ہیں جس طرح کے دوسرے علوم میں ایویڈنسز مانگے جاتے ہیں تو ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے. تو آپ ان کو پروف کرنا ہوگا کہ یہ ہمارا واقعہ یہ آرکیالوجی سے پتہ چلتا ہے، یہ والا مکہ تھا، یہ قرآن ہے. تو ان کا میں ان کی بات کو لیتا ہوں، لیکن میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں اس لیے کہ جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس یا ہسٹورک جو نیریٹو ہے وہ اتنا کمپیلنگ مجھے لگتا ہے کہ میں ان کا جو بات مان کر چلتا ہوں. اوکے، سو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس کو. لیکن اگر کوئی چاہے جیسے کہ ہونا چاہیے تو اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیزس ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، سلیمان تھا کہ نہیں تھا. تو ایک ہوتی ہے ہسٹری تھیولوجی کی ہوتی ہے، ایک جو فیکچول ہسٹری ہوتی ہے اس کو لوگ تبھی مانتے ہیں جب اس کا کوئی سالڈ ایویڈنس ہو. تو ہم چونکہ 7th سینچری میں اور جو ہسٹوریکل اتنے زیادہ اس کے اکاؤنٹس ہیں کہ میں اس کو مان کے چل رہا ہوں. میں بولتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کا جو پوائنٹ ہے آپ کا قرآن ہے، مان لیتے ہیں، دیٹس اوکے، لیٹس برنگ یور قرآن. آپ کے جو ہاتھ میں وہی لے، ہم اسی کے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی جو ہے مین میڈ کتاب ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس کے اندر اتنی لغویات اور نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ سٹوریز ادھر ادھر سے اٹھا کر کچے پکے چیزیں اور کانسیپٹ ادھر سے اٹھائے، اور جو کہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے اٹھائے ہوئے ہیں. تو انہی چیزوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں. مجھے اس میں کوئی نہیں ہے. اگر سائیکالوجی کہہ رہے ہیں ایز اے اسٹرکٹ ان کے ایک وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان کو حق ہے اس بات کا. آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے توراہ اور انجیل کے بارے میں. یہ لفظ عربی میں توراہ اور لفظ انجیل عربی کے 2 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. ان لفظوں کا، ان لفظوں کے ساتھ ہم لوگ اردو میں بھی اس کو تورات اور انجیل کہتے ہیں. عام طور پہ اس عربی لفظ کا معنی نہیں کیا ہوا ہے اردو میں. اور انٹرنیشنل لینگویجز میں، یعنی کہ پوری دنیا کی جو لینگویجز ہیں، زیادہ تر ان کو اسی الفاظ سے پکارا جاتا ہے، یعنی گاسپل، یعنی انجیل، تورا ہیبرو میں، عربی میں تورا، اس طرح ہی نام اس کے ہیں. تو اس کے اردو میں معنی یہ ہے، تورا کے معنی ہوتے ہیں قانون. عربی کے لفظ تورا کے معنی اردو لینگویج میں قانون. انجیل کو ٹرانسلیشن ہیبرو میں
انجیل کہتے ہیں، گریک میں گاسپل کہتے ہیں، ایونگیل کہتے ہیں، یا اس کو گڈ نیوز بھی کہتے ہیں انگلش لینگویج میں. اس کے ترجمے ذرا ایسے ہی سمجھے گئے اور اس کے معنی ہماری اردو لینگویج میں خوشخبری، گڈ نیوز، خوشخبری، یہ اس کے مروج معنی کیے گئے ہیں. اب یہ الفاظ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک کتاب ہے بائبل، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ ہیبرو لینگویج میں یا گریک لینگویج میں یہ ہیں، تو پہلے میں آپ کو یہ بتانا سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے بائبل، اس میں اس کا کیا مفہوم اور مقصد ہے اور کس طرح وہ آیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ الفاظ قرآن مجید میں کیسے آئیں، تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں دونوں کو کہ یہ یہودی عیسائیوں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید میں تورات انجیل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو ایک کمپیریزن بھی آ جائے. کرسچنس کا یہ بلیف ہے ان کی کتاب کے مطابق، اور قرآن میں جو آیات ہیں وہ ہم مسلمانوں کا بلیف ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیے بتاؤں گا تورات لفظ، اور یہ دیکھیے آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کے مطابق آپ دیکھیں یہ بائبل ہے. بائبل دیکھیں میرے ہاتھ میں بائبل ہے، ہولی بائبل. اس بائبل میں اس کو دو پارٹس، یعنی اس کو آدھا آدھا کر دیں اگر آپ، تقریباً 3/4 پورشن اور ہاف اتنا 3/4 اس کا ایسے اپروکسیمیٹلی، تو یہ 3/4 پورشن کو اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا پرانا عہد نامہ، اور یہ جو بقیہ حصہ ہے اس کو نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اور یہ نئے عہد نامہ. ان دونوں کو اگر آپ جوائن کر دیں گے تو یہ بائبل بن جائے گی. اب یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے اس کتاب کا، جو یہ پرانا عہد نامہ، اگر انگلش اس طرح پڑھ رہے ہیں پرانا عہد نامہ، اس میں 46 بکس ہیں ڈوئے ورژن کی. 46 بکس کتابیں، اس کتاب کے اندر، اس کے اندر پرچے جو ہیں یہ بھی کتابیں کہتے ہیں. 46 بکس ڈوئے ورژن، اور کنگ جیمز ورژن کی ہے یہ تقریباً 39 بکس. اس سے ہمیں بحث نہیں کہ 46 ہیں 36 ہیں، مگر یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو پرانا عہد نامہ ہے، اس پرانے عہد نامے کو بلیف کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں یہودی جو لوگ ہیں، ان کے جو مولوی ہیں یا ان کے ربائے ہیں، ربائے کہتے ہیں ان کو، ربائے، وہ اس پرانے عہد نامہ کو اور اس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، اس کی جو کمنٹری ہے، اس کو وہ لوگ تورا کہتے ہیں. یعنی پرانا عہد نامہ، یہ تو پرانا عہد نامہ ہو گیا. اس کے اندر کتنی کتابیں؟ 46 کتابیں، 46. لیکن پہلی جو 5 کتابیں ہیں، جس کا نام جینیسس ہے، ایکسوڈس ہے، لیویٹس ہے، نمبرز اور ڈیٹرانومی، 5 پہلی کتابیں، یعنی 5 اس کی 5، یہ 5 اپروکسیمیٹلی اس کو یہ سمجھیے 5 کتابیں ہیں. اور اس کے بعد یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے. یہ 5 کتابوں کو یہودی کہتے ہیں یہ تورا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی تھی. یہ جو پہلی 5 کتابیں ہیں، جس میں یہ ہے، اس میں اردو میں پیدائش، خروج، اعبار، اعداد، تثنیہ، شرح، یہ 5 کتابیں اردو لینگویج میں، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں تورا، ہیبرو. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تورا لے کے آئے تھے اور تورا پڑھ رہے تھے. اس کتاب، ان 5 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہ تورا کہہ رہے ہیں. اچھا، جو نئے ٹیسٹیمنٹ ہے، جو باقی جو پرانا عہد نامہ کے جو الگ نیا ٹیسٹیمنٹ ہے، اس میں 27 کتابیں ہیں، اور اس میں زیادہ تر جیزس کا ذکر ہے. اور اسپیشلی جو اس کی جو 4 کتابیں ہیں، اس کی کتابیں ہیں گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، اور گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. یہ اردو میں متی، مرکس، لوکا، یوحنا. یہ کتابیں انجیل مارک، انجیل میتھیو، انجیل لوکاس اور انجیل یوحنا، ان 4 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کی کتابوں میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل بتا رہے تھے. انجیل، ان کی 4 کی انجیل رائٹنگز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ. تو یہ جو ہے ہمارے پاس لفظ تورا، جو ہیبرو لینگویج میں ٹے کے ساتھ، ٹے ہوتی ہے اردو میں، ٹے ہوتی ہے نا، اسے تورا کہتے ہیں ہیبرو میں، اور اس کے بھی معنی انسٹرکشن یا ہدایت. اور اس کے وہ بھی بلیو کر رہے ہیں اس کتاب میں. اور جو تورا آف دا قرآن ہے، تورا جو قرآن کا ہے، وہ میں بتاؤں گا بعد میں،
لیکن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، جو ہیبرو لینگویج میں یا ارمیک میں ہے، اس کو تورا کہتے ہیں یہودی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی۔ اب آئے نیو ٹیسٹمنٹ میں پرانا عہد نامہ کا نیا عہد نامہ ہے، اس میں جو پہلے چار گاسپل رائٹرز ہیں، مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، یہ کہہ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام انجیل بتا رہے تھے۔ کیا تھی انجیل وہ اس میں نہیں لکھا ہوا، انجیل کے معنی خوشخبری، اور یہ پوری ملا کے یہ ساری جو ہے پوری ٹوٹل بکس جو 73 بکس آف دا ڈیوے ورژن اور 66 بکس آف دا کنگ جیمز ورژن، یعنی کہ جو 73 بکس ہیں وہ رومن کیتھلک کرسچن جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اس بائبل کو، جس کے اندر 73 بکس ہیں۔ تو 66 بکس کی جو ہے وہ ہے کنگ جیمز ورژن، وہ پروٹیسٹنٹس بلیو کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کرسچنز میں 2 بڑے فرقے ہیں جو کہ رومن کیتھلک ورژن رومن کیتھلک بائبل کو بلیو کر رہے ہیں، وہ 73 بکس ہیں اس کے اندر، بائبل ہے اس کے اندر 73 بکس ہیں، یعنی 73 چیپٹرز ہیں سو ٹو سے، اور جو کنگ جیمز ورژن بلیو کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹنٹس ہیں دنیا میں، وہ 66 بکس کو بلیو کرتے ہیں ایز دا بک آف گاڈ، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں انجیل بھی ہے، اس کے اندر تورا بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی اور عیسیٰ السلام کو انجیل دی گئی۔ یہ اسٹیٹس ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے توراہ اور انجیل کے بارے میں۔ پیج 78، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں محکمات احکام والی آیات نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیاتیں ہیں، آیات نشانیاں ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے بس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے متشابہ ملتا جلتا ہے، دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اس آیت میں کتاب کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب مطلب لکھائی۔ کتاب کو اللہ ایکسپلین کر رہا ہے، وہ چھوٹا سا ایک پورشن ہے، اس میں ایکسپلینیشن ہے اس کتاب کا شروع میں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اسی نے تمہارے اوپر نازل کی کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں سے جو آیتیں ہیں حکم والی، محکمات کہتے ہیں جن میں احکام ہیں، حکم والی آیاتیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، وأخر متشابہات، اور دوسرے یہ کہ ملتی جلتی آیتیں۔ آگے جانے سے پہلے میں اتنے سے پورشن کو پہلے ڈسکس کروں گا، تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آیات کی 2 صفتیں، کوالٹیز۔ آیات، کوئی بھی ایک آیت ہوتی ہے، اس سے سینٹنس کو، قرآن کی کسی کتاب کی کوئی بھی ایک آیت ہے، اس آیت کو، سینٹنس کو، لکھے ہوئے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیات، نشانی۔ نشانی کا مقصد یہ ہوتا ہے، آیات کا مطلب نشانی، اور نشانی کا مطلب وہ نشانی ہے پہچان اللہ کی، ان آیت سے، نشانیوں سے آپ پہچانتے ہیں، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس کتاب میں 2 قسم کی یا 2 صفتیں ہیں آیتوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو صفت ہے کہ احکام ہے اس کے اندر، احکام، حکم والی آیت، یہ لکھا ہے نا حکم والی آیت، منہ آیاتم محکمات، اس کتاب میں سے جو حکم والی آیتیں وہ محکمات ہیں، اور وہ کتاب کی ماں ہیں۔ تو ہم پہلے یہ پورشن، یہ کتاب کی ماں کون سی ہے، یا فاؤنڈیشن یا سورس، ماں مطلب سورس، ماں سورس ہوتی ہے بچے کی، اولاد ہوتی ہے اس سے، اسی طرح حکم والی آیت جو ہے کتاب کی ماں کون سی ہے، سورس کون سی ہے، فاؤنڈیشن کون سی ہے کتاب کی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آگے جائیں گے، پھر پیچھے آ جائیں گے، اور جو متشابہت ملتی جلتی آیتیں اس کے لیے بھی پھر ہم آگے جائیں گے، پھر پیچھے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں حکم والی آیات کون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے۔ سورہ المائدہ 5 اس کی آیت 43،
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس توراہ ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ کیسے تجھے حکم دیں گے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس کیا ہے، تورات ہے، قانون۔ تورات کے معنی قانون ہے ان کے پاس۔ اس تورات قانون میں کیا لکھا ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ حکم کس میں ہے اللہ کا؟ تورات میں۔ یہ قرآن میں لکھا، پڑھا ہم نے کتاب میں، یہ پڑھا ہم نے کتاب میں، پڑھائی جب کی اس کی تو قرآن ہوا۔ پڑھا کیا؟ تورات کے بارے میں۔ تورات کے بارے میں کہ اس پہ جو حکم ہے وہ تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہو۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اگر وہ پلٹ جائیں، وما اولئک بالمؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں، قانون میں، تورات کے مطلب قانون میں، اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں، اس میں قانون ہے، اس کے اندر اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ جو اللہ کا حکم ہے، جب اللہ حکم دے گا تو وہ کس طرح دے گا؟ کوئی سینٹنس بنائے گا نا، وہ کوئی نشانی بنائے، کوئی آیت میں بتائے گا۔ تو وہ آیت جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کہہ رہے ہیں محکمات آیات، حکم والی آیات، احکام والی آیات۔ وہ کیا ہے؟ کتاب کی ماں، ہن ام الکتاب، ام الکتاب۔ تو ام الکتاب جس میں اللہ کا حکم ہے، احکام ہے، اس کتاب کا نام کیا ہوا؟ ہلکے سے آواز نکلتی، زور سے کہیں تورات۔ ہاں، ام الکتاب تورات ہے۔ یہ اندھے گنگے بہروں کا نظر نہیں آ رہا کہ محکمات آیتیں جو تورات میں لکھی ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ احکام والی آیت کو اللہ تورات کہہ رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ یہاں رہے ہیں، بتا کچھ اور رہے ہیں۔ سورہ آل عمران 3 اس کی آیت 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب لکھائی نازل کی، تصدیق کرنے والی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور لوگوں کے لیے پہلے سے ہدایت ہے۔ اس نے تورات قانون اور انجیل خوشخبری نازل کی، اور اس نے فرقان فرق کرنے والا نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر اس آیت میں دیکھیں، آپ کو دیکھیں کتاب بھی نظر آئے گی، نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ۔ اب یہ جو کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، کون سی کتاب نازل جو پیچھے پڑھ، جس میں محکمات آیتیں ہیں، جس میں متشابہات ہے، یہ سب پتہ ہے آپ کو، یہ سب کر چکی۔ اب کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کر رہی ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، وانزل التوراۃ، اور نازل کی تورات، والانجیل، اور انجیل۔ کس پہ نازل کری؟ یہاں لکھا ہوا ہے کس پہ؟ بھائی دیکھیں، آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، پہلے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تورات انجیل۔ یعنی یہ آپ کے ذہن میں جو ایک یہ سکھاتے آ رہے ہیں، ٹورا موسیٰ کو دی، انجیل عیسیٰ کو دی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی، وہ یہ یہاں پر ہے، یہ بچپن میں یہ اسکول میں سکھایا نا آپ کو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے تورات انجیل نازل کری جو من قبل ھدی للناس، پہلے سے لوگوں کی ہدایت ہے وہ۔ وانزل الفرقان، اور نازل کیا فرقان، فرق کرنا، حق اور باطل کا فرق کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہوئی ہیں، کتاب کے اندر بھی نازل ہے اور ہمارے اوپر بھی نازل ہے۔ ہم انسان پڑھنے آئے، قانون کیا ہے؟ تورات اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا، اور انجیل نازل کری، خوشخبری نازل کری، اور فرقان نازل کیا، فرق کرنے والا نازل کیا، اور قرآن پڑھائی نازل کری، اور کتاب لکھائی نازل کری۔ اس سب کو فرق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے یہ انسان کے لیے ہدایت ہے پہلے سے۔ تو آج جو چیز لکھا ہوا آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ جب بھی پڑھیں گے یہ، تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ڈال سکتے زبردستی آپ، یہ ڈال سکتے ہیں آپ؟ تو یہ سمجھ لیں جیسا لکھا ویسی پڑھیں، ویسی بلیو کریں، ویسی بلیو کرنا ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے۔
اب یہ دیکھیں گے تورات تو آپ کو پتہ چل گیا وہ کتاب کی ماں ہے، اس میں محکمات آئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ تورات کے بارے میں اللہ اور کیا فرما رہا ہے. سورہ المائدہ 5 آیا 44. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بے شک ہم نے تورات نازل کی، یعنی قرآن قانون نازل کیا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. مسلم سر تسلیم خم کرنے والے نبیوں نے اس کے ساتھ حکومت کی ان لوگوں کے لیے جو ہادو روادار یہودی ہیں، اور ربانیوں رب والے، اور احبار عالم فاضل، اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حفظ کرنے کی، حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے، اور وہ اس کے اوپر گواہ ہیں. بس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تم میری آیت کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں خریدو، اور جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا، حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، پس وہی تو کافر ہیں. اب دیکھیے تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے اور اس پہ غور کریں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے نازل کی تورات. کون کہہ رہا ہے یہ نازل کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم ہی نازل کر رہے ہیں تورات. فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، نبیوں نے اس سے حکم دیا. نبیون جمع میں لکھا ہوا ہے، آپ یقین کریں یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، نبیوں نے اس قانون کے ساتھ حکم دیا. لِلَّذِينَ هَادُوا، جو ہادو تھے یہودی روادار، والربانیون رب والے جو اللہ والے تھے، انہوں نے بھی اس سے حکم دیا. والاحبار اسکالرز، انہوں نے بھی اس سے حکم دیا. اور آگے لکھا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اور وہ اس کتاب کے حافظ لکھیں. بِمَا اسْتُحْفِظُوا، اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ حفظ کرنے کی، حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے، اور اس کے اوپر وہ گواہ تھے. تو نبیوں نے، احبار مطلب اسکالرز، اور رب والے ربانیون رب والے، ان سب نے تورات، اور مسلم تھے یہ. پہلے لکھا ہے یحکم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسلموا کہتے ہیں سر تسلیم خم کردہ. مسلم تھے وہ جو نبی سر تسلیم خم کردہ تھے، مسلم تھے، سبمٹرز تھے. انہوں نے حکم کیا تورات سے، اور احبار جو اسکالر تھے انہوں نے کیا. رب والے ربانیون رب والے، انہوں نے بھی کیا، اور وہ حفظ کرا دیے گئے تھے اس کتاب اللہ سے. اس کتاب اللہ کو حفظ کرا دی گئی تھی، ان کو حفظ کرا دیا گیا تھا. اور تو اللہ کہے تم ان سے مت ڈرو. وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اور تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت خریدو. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی حکم نہیں کرے جو اللہ نے نازل کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور بس وہی لوگ کافر ہیں. اب یہ بات تورات کی بات ہو گئی. اب انجیل کیا چیز ہے وہ سمجھیں آپ. المائدہ 5 آیا 46. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ان نبیوں کے آثار پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قافیہ بنایا، بھیجا، تورات قانون سے تصدیق کرنے والا جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اور ہم نے اس کو انجیل خوشخبری دی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور تورات قانون سے تصدیق کرنے والی ہے، اور متقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت اور واعظ ہے. اب دیکھیے یہ چیز اگر آپ غور سے دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ اس آیت کو ذرا غور سے دوبارہ دیکھیں، ذرا غور سے میری طرف توجہ سے عربی میں دیکھیں. دیکھیں ایک چیز ہے، ایک سینٹنس ہے اس آیت میں جو کہ دوبارہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، پھر لکھا ہوا ہے نیچے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، 2 دفعہ لکھا ہوا ہے.
اچھا اب یہ دو دفعہ میں نے آپ کو بتانے اس کسی خاص وجہ سے بتا رہا ہوں، اس آیت کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں میں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ السلام جو تھے، انبیاء جو عیسیٰ السلام سے پہلے انبیاء آئے تھے، انہی کے آثار پر عیسیٰ السلام آئے. اور عیسیٰ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے آن کے کیا کیا؟ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. عیسیٰ السلام نے، پیغمبر نے، عیسیٰ السلام نے آن کے تصدیق کی جو تورات سے تھی، کیونکہ تورات سارے انبیاء نے حکم دیا تھا، سارے انبیاء نے تورات سے حکم دیا تھا. عیسیٰ السلام بھی آئے، وہ بھی نبی تھے، تو انہوں نے بھی آن کے تصدیق کیا تورات سے. صحیح ہے. اب آگے کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور عیسیٰ السلام کو ہم نے انجیل دی. فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. اور تورات میں بھی ہدایت اور روشنی ہے. تو ہدایت اور روشنی جو ہو گئی سیم ہو گئی، وہاں بھی ہدایت روشنی ہے، یہاں بھی ہدایت روشنی ہے، تو تقریباً انجیل کیا ہو گئی؟ سیم ہو گئی. اور پھر لکھا انجیل جو دی وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. انجیل بھی آن کے تصدیق کر رہی ہے تورات میں سے. عیسیٰ السلام آن کے بھی تصدیق کر رہے ہیں تورات میں سے، اور ان کو انجیل ملی، وہ بھی آن کے انجیل بھی آن کے تصدیق کر رہی ہے تورات میں سے. دیکھ لیں آپ. اور آگے جو اب لکھا وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ جو ہے واعظ ہے، واعظ متقی لوگوں کے لیے. انجیل کیا ہے؟ واعظ ہے. سوائے ایک ورڈ کے، غور سے سنیں، سوائے ایک ورڈ کے، یعنی واعظ، واعظ جو ہے سوائے ایک ورڈ واعظ کے باقی ایگزیکٹلی سیم ہے تورات انجیل. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عیسیٰ السلام جو تھے، ایک ہائپوتھیسس بتا رہا ہوں، جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک بیان کر رہا ہوں، تو میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریے میں آیت تلاوت کر رہا ہوں، آپ لوگ ویریفائی کر رہے ہیں، تو اسی طرح عیسیٰ السلام آئے ہوں گے اپنی زمانے میں، اللہ کے رسول اور نبی، تو انہوں نے آن کے اسی تورات سے آن کے تصدیق کرائی لوگوں کو. لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، اسی سے تصدیق کرائی انہوں نے. اور اللہ نے ان کو انجیل دی عیسیٰ السلام کو، اور انجیل کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی تصدیق کر رہی ہے تورات سے، وہ بھی تصدیق کر رہی ہے. لیکن عیسیٰ السلام اس کو کیسے بتا رہے تھے؟ واعظ کر رہے تھے. میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ واعظ. تو یہ سوائے اسی انجیل کے وہ واعظ ہے تورات والی آیتیں، محکم آیتوں کی. اگر مطلب یعنی یوں سمجھے تورات جو ہے حکم والی آیتیں ہیں، حکم جس میں احکام آتے ہیں. ہر وہ آیت عیسیٰ السلام نے جس میں اللہ کا حکم ہے تو وہ تورات ہے. اس کا جو واعظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ انجیل کہہ رہا ہے. یہ سمپل ہے. آگے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں سورہ المائدہ 5 آیہ 47 وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ حکومت کریں، ساتھ جو اس میں اللہ نے نازل کیا. جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، پس وہی لوگ فاسق ہیں، آزاد خیال ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ جو انجیل کے اہل ہیں وہ حکم کریں بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ نے نازل کیا اس میں. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی حکم نہیں کرے جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ جو اہل انجیل ہیں وہ کون ہو گئے؟ متقین. یہ عیسائی نہیں ہے جو یروشلم میں رہ رہے ہیں، وہ تو اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ تو گاسپل اکارڈنگ مارک میتھو لوک کو فالو کر رہے ہیں. آپ سے سمجھ رہے ہیں اہل انجیل وہ نہیں ہے. اہل انجیل کون ہے؟ متقی لوگ، جی تقوی والے لوگ ہیں اہل انجیل. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر انہوں نے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل تقوی والے لوگ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا اس پہ حکم کریں. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اگر جو کوئی حکم نہیں کرے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو حکم کے اوپر آزادی لے لے. صحیح بات ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن میں نہیں کر رہا، بس آزاد ہوں، آزاد خیالات ہوں میں، آزاد خیالات. اور سورہ جمعہ میں 62 کے بتا رہے پہچان ان لوگوں کی. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے تورات قانون کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے پھر وہ اس کو بوجھ نہیں اٹھا سکے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال گدھے کی جو بوجھ اٹھائے ہوئے سفر کرتا ہے،
بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلایا اور ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. کون ہے یہ لوگ جو حفظ کیے ہوئے ہیں؟ یہودی حفظ کیے ہوئے ہیں اس کتاب کو. مجھے بتائیے آپ آج بتائیے یہ جو ٹورا ہے ہیبرو پینٹیٹوک اس میں ٹورا لکھا ہوا ہے اس کو حفظ کیے ہوئے یہودی. یہ کون حفظ کیا ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، تورات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. ثم لم يحملوها كمثل الحمار، انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے جیسے مثال ہے گدھے کی. گدھا کیا کر رہا ہے؟ اس کے پہ لاد دیں آپ کتابیں، لاد دیں کچھ بھی لاد دیں، یحمل اسفارا، اور چلتا پھرتا رہے، سفر کرتا رہتا ہے، ڈال دیں اس کے اوپر بوجھ. یہ کون ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ تورات کو حفظ کرائے گئے تھے. کون حفظ کرائے گئے تھے؟ حفظ کس نے کیا؟ جو اس کو حفظ کرے ہوئے ہیں وہ ایسا حفظ کیا ہوا ہے جیسے گدھے کی طرح. آپ یقین کریں، میں چیلنج دیتا ہوں جتنے آپ اس وقت حافظ قرآن ہیں ان کو پوچھے، وہ پڑھے گا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا. تراویح کا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. کس کے آگے سجدہ کر رہا ہے؟ رکوع کس کے آگے کر رہا ہے؟ وہ یہ بلیف ہے اس کا. یہ اللہ کہہ رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال برا مثال ہے اس قوم کی جو جھٹلاتی ہیں آیت کے ساتھ. کون جھٹلا رہا ہے اللہ کی آیت کے ساتھ؟ یہ ہم جھٹلا رہے ہیں، ہمارے لوگ ہم جھٹلا رہے ہیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے اوپر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ اس قوم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہمارے اندر ہے جو جھوٹ بول بول کے جھٹلا رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بوجھ ایسا اٹھایا ہوا ہے جیسے گدھے کی طرح بوجھ اٹھا رکھا ہے. اور حفظ کرائے گئے تھے، تاکید کیے گئے تھے، بجائے کہ مانتے. یہ تورات ہمارے پاس موقعات آئے تھے، پوری آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا آیتیں میں تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ تورات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے گدھے کی طرح، جو یاد کیا ہوا ہے مگر پہچان نہیں رہا کہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. ان سے پوچھ رہے ہیں یہودیوں سے، ان کو کیا معلوم. مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. نہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کلام کسے کہتے ہیں اور کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ جی میرے خیال سے ہاں ہے. آپ ثابت کریں مطلب کیوں نہیں ہے. سنیے، کلام کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال سے کلام کسی سے بات کرنے کو کہتے ہیں، کچھ کہنے کو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کلام ہے؟ جی ہاں. تو اس کا لیکن اس میں مطلب بیچ میں کوئی اگر میری بات، دیکھیں میرا ایک منہ ہے، اس میں ایک زبان ہے، اس کے اندر تارخ ہے، اور یہ زبان اور تارخ کے جو ہے یہ ٹکرانے سے ایک جو آواز نکلتی ہے، اس آواز کو کلام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. تو یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے، یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہے. اب مطلب قرآن آپ کہنا میں چاہ رہے کہ اللہ اللہ نے تعالیٰ کا موسیٰ سے جو منہ ہے. کلام کیا اس بارے میں قرآن کا لکھنے والا ہمیں بتاتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جس طرح سے کلام کیا جاتا ہے. تو موسیٰ کو منہ ہے، موسیٰ کی زبان ہے، اس کی تارخ ہے، ان کے ہلنے سے ان کے ٹکرانے سے آواز نکلتی ہے. تو اس آواز کو اللہ نے سنا، اور اسی طرح سے اللہ کے منہ سے زبان سے جب آواز نکلی تو موسیٰ نے سنا. تو یہ دونوں میں جو کنورزیشن ہوئی ہے اس کو قرآن کا لکھنے والا پیش کرتا ہے کہ موسیٰ نے اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. تو اس طرح سے اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی جیسا کہ موسیٰ کا معاملہ ہے، کیونکہ کلام تو دونوں کا ایک ہے نا. جی میں ان سب میں نہیں جانا چاہتا، میرا بس کلام کے معاملے میں تو فرق نہیں ہے. اللہ بھی کلام کر رہا ہے، موسیٰ بھی کلام کر رہا ہے. موسیٰ کی آواز اللہ سن رہا ہے، اللہ کی آواز موسیٰ سن رہا ہے. وہ ایک دوسرے کے سوال جواب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے اس میں کوئی عجیب بات نہیں. جی آپ میری بات ایسے سن لے، اگر پھر اللہ ایسی بات نہیں کرتا یا کسی طرح سے کلام نہیں کرتا تو آپ اس میں عیب نکالتے کہ یہ کیسے خدا ہے جو کلام نہیں کر سکتا. عیب کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں کہ کلام کرنا انسان کی صفت ہے نا، تو کیا اللہ کی بھی صفت ہو گئی اسی طرح کی؟ اللہ بھی انسان کی طرح ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے جو ہے
اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی بلی ہے، اللہ کا نفس ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا نفس ہے. جس طرح سے اور جانداروں کو نفس ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کہتا ہے قرآن کا لکھنے والا. تو نفس جو ہے دوسروں کو ہے، نفس اللہ کو بھی ہے، نفس تو اللہ کو بھی ہے. آپ کو پتا ہے نفس اللہ کو بھی ہے؟ پتا ہے؟ جی پہلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آیا، آپ نے جو پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت، جی اس کی میننگ تو دوسری، مطلب آپ نے یہ آیت اس میں کیسے ڈالی؟ نہیں میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے جب ہر جاندار کو نفس ہے، ہر جاندار موت کو چکھے گی. مطلب نہیں ہے ہاں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھے. جی یہ ہر جاندار، آپ نے نفس تھا اس لیے میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا. جی لیکن ہر جاندار کو نفس نہیں ہے. کیا آپ کو نفس، مجھے نفس نہیں ہے؟ نفس نہیں ہے تو اللہ کو بھی نفس ہے. پھر نفس اللہ کو بھی ہے. اللہ نے وہ جو کہا ہے مطلب وہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ بہت سی آیتوں میں اللہ نے نہیں لکھا ہے سمجھانے کے لیے کیوں بھائی؟ ظاہر اللہ بات ہے کہ کیسا اس ہے. کا مطلب یہ دیکھیں، میں وہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا. تو تبھی تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں ساری باتیں انسانوں کی ہیں. اس کی زبان انسانی ہے، اس کا لب و لہجہ انسانی ہے، اس کا انداز، اس کی ایکسپریشنز، اس کی جو جذبات ہیں اس کے اندر، یہ سارے کے سارے جو ہے انسانی ہیں. اس کے الفاظ انسانی ہیں. نہیں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس کو آپ اللہ سے کیسے جوڑ سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ خالق کائنات ہے، اور خالق کائنات کیا کسی مادے میں جو ہے مطلب وہ اس طرح سے جو ہے مطلب آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اچھا مجھے یہ بتائیے میرے محترم، اچھا سنیے اچھا سنیے آپ ذرا میری بات سنیے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ انسان کے پاس 5 حصے ہیں جسے سینسز کہا جاتا ہے نا؟ جی ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا ہم اللہ کو ان 5 حسیات سے محسوس کر سکتے ہیں؟ جی نہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے؟ جی نہیں. اچھا ہم اللہ کو سونگھ نہیں سکتے؟ اچھا اللہ کو ہم چھو نہیں سکتے؟ جی نہیں. اللہ کو ہم سن نہیں سکتے؟ جی نہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ موسیٰ مادہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ بھی ہماری طرح انسان تھا نا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موسیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ ربی ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. ٹھیک ہے، ربی ارنی انظر الیک. تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، قال لن ترانی. ٹھیک ہے کہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، نہیں دیکھ سکتی ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا یا نہیں دیکھ سکتے، تو کیا موسیٰ اللہ کو سن سکتا ہے؟ کیونکہ سننا بھی ایک مادہ ہے، آپ کو پتا ہے نا. جی ہاں. تو جب اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ نے سنا. جی تو اس کا مطلب یہ جو ہے، یہ جو سننا ہے یہ بھی ایک حس ہے، ایک مادہ ہے، ایک میٹیریل ہے. تو اللہ میٹیریل کے اندر آ گیا. جی لیکن یہ جس نے بنایا وہ بھی اللہ کو میٹیریلسٹیکلی جو ہے انکمپاس کر لیا گیا موسیٰ کے حوالے سے، ہے نا. جی تو ہاں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا بتائیے کیسے ممکن ہے؟ اس میں کہ جس نے بنایا اس نے ایسی قوت ڈال دی کہ وہ اس کو سن سکتا ہے. ہم آپ سے منطقی سوال کر رہے ہیں. جب اللہ کو 5 سینسز کے ذریعے سے نہیں پایا جا سکتا تو موسیٰ نے سماعت کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، یہ ہیئرنگ کے ذریعے سے موسیٰ نے اللہ کو کیسے انکمپاس کر لیا؟ میرا یہ سوال ہے، کیسے؟ میں نے یہ تو جواب دیا. کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی اس وقت کہ تم سن سکو. ارے پھر ہم یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں نا. تو قوت جو ہے دیکھنے کی کیوں نہیں دیا پھر وہ؟ کیونکہ موسیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ ربی ارنی انظر الیک. تو دیکھنے کی قوت کیوں نہیں دی اس کو؟ کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب نہیں دیا. کیوں؟
جی ٹھیک ہے، اس کا جواب مجھے پتا نہیں، اس والے ہم پوائنٹ وہی کا تو جواب جاننا مجھے چاہ پتا رہے ہیں نا نہیں. کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس پوائنٹ کیونکہ پہ کنفیوز علماء ہو کے گئی کہ یہی پاس جو ان آپ کا نے کہا جواب، کہ دیکھنے یہاں کی. پر کیا ہوتا ہے، علماء کیا جواب دیتے ہیں؟ علماء کے پاس جواب کچھ نہیں ہوتا، وہ جہاں پھنس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، یہ جو ہے اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا جو ہے کچھ بھی عین کی شین، کچھ بھی آئیں بائیں شین کہہ دو، یہ جواب ہو گیا. یعنی ہر آئیں بائیں شین کو اسلام کہا جاتا ہے. آپ اس کا مطلب یہ نکلا جو مرضی کہہ دو وہ جواب جو ہے وہ کیا ہے، جواب ہو نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے، یا اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا جو ہے کچھ بھی کہہ دو آپ، یہ مطلب کچھ بھی کہہ دو. ایسا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. سوچئے بھئی، یہاں پر لیکن اس پلیٹ ہمارے فارم پر پاس ہم 5 سال سمجھنا سے چاہتے ہیں کہ بھی قرآن کے بیانات اس میں کتنی معقولیت ہے، کتنا علم ہے، کتنی منطقیت ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ سوچئے جو میرے 5 بھائی، سال سے ہم جو ایکس مسلم ہیں نا، سنیے ذرا سنیے، ایکس مسلم بدھو نہیں ہوتے. ایکس مسلم پوری طرح سے کنگھال کر ہر طرح سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں ہوتا ہے. لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو مان لو، عقل میں آئے نہ آئے، علم کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، منطق کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ایمان کی ضرورت ہے. مومن کے لیے ایک ہی چیز ہے، ان کے پاس سرمایہ، یہ ہے ایمان، اور وہ بھی ایمان بالغیب. ایمان ہے تو بس سب کچھ ہے، باقی نہ ان کو علم کی ضرورت ہے، نہ عقل کی ضرورت ہے، نہ علم کی، نہ جو ہے منطق کی ضرورت ہے، نہ ثبوت کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے. مومن کا کام صرف اور صرف ماننا ہوتا ہے. آپ سمجھے میری بات؟ سمجھے میری بات؟ دیکھیے، ہم 5 سال سے ہمارے پاس ان سے اللہ تعالیٰ کو مطلب محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دی ہے تو اس کا استعمال کر کے اس تک پہنچ میرے سکتے. بھائی اللہ یہاں تعالیٰ دماغ خود کی بات قرآن نہیں کر کریم میں رہے ہیں فرماتا ہے. میرے بھائی، دماغ جو ہے 5 سینسز میں نہیں آتا. جی وہی تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مطلب دیکھیں، دماغ دیا قوت سوچنے کے لیے. شامہ دیکھو ہے، قوت لامسہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت ذائقہ ہے. اس میں جی ہاں، دماغ نہیں آتا. ہم کہہ رہے جی ہیں کہ میرا کیا بھی تو وہی کہنا ہے اللہ نا. کو ان 5 حصیات کے اندر انکمپاس کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرا سوال تھا. جی آپ وہ نے اس کہا لیے کیونکہ نہیں. ہم بھی جب سچ والے جی، اللہ جو کیونکہ ہے، میٹر جی جی ہاں، بولیے، سچ والے جی، جی بولیے. ایک چھوٹی ی بات میں کہوں گا. یہ آواز آ رہی ہے ان کی، پتہ نہیں مائک کس کا آن ہے. بھائی ذرا آپ تھوڑا سا جی جو ہے پہلے میں مائک رکھتا ہوں بند. میوٹ آپ کر لیجیے آپ، پلیز. ہاں پلیز، جی سچ والے ہاں جی، بولیے. میں ان کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں کہ سچ والے جی کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو جس چیز کا سہارا بعد میں لے کر اس کو سنایا گیا، یعنی خرق عادت، اس کو بولتے ہیں خرق عادت، تو اگر خرق عادت کر کے وہ موسیٰ کو دکھا بھی سکتے تھے. اب خرق عادت کر کے انہوں نے موسیٰ کو سنا دیا. بات سمجھ رہے سچ والے جی؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، تو اس فارمولا کو وہاں کیوں نہیں اپلائی کیا گیا کہ دکھانے کے لیے؟ میں یہ اچھا، صرف ایڈ بلکہ کرنے کے یہاں پر اور ایک بات یہ ہے اسٹرانگ پائلٹ، دیکھیے کہ موسیٰ باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک. تو فوری جواب ملتا ہے کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو ہے ربی اسمعنی، کہ تو اپنے آپ کو مجھے سنا. موسیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا. یعنی یہاں پر اللہ نے بغیر مطالبے کے یہاں پر سماعت کروا دی، لیکن وہاں مطالبہ کیا جانے کے باوجود یہ جو ہے دکھانے والا جو معاملہ ہے، وہاں پر وہ کہہ گیا کہ نہیں لن ترانی. دیکھیں، یہ سارے کا سارا معاملہ انسانی شعور، انسانی سوچ سے جڑا ہوا ہے. یہ پورے کا پورا قرآن کا جو جتنا بھی جو ہے یہ لینا دینا ہے، سارے کا سارا گن چکر پورا انسانی سوچ سے جو ہے تعلق رکھتا ہے. انسانوں نے سوچا، انسانوں نے لکھا، انسانوں نے جو ہے اس کو اس طرح سے پھیلایا، انسانوں نے جو ہے ہم پر تھوپا. یہ سارے کا سارا معاملہ انسانوں کا ہے، جسے اللہ کہا گیا ہے، جس سے کہا گیا کہ وہ خالق کائنات ہے. اس کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک نئے پیسے کا تعلق نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے. A to Z سارا کا سارا معاملہ انسانی ہے.
पूरा कुरान इंसानी उसका ताल्लुक इंसानों से है। हम यही तो कहना चाह रहे हैं। जिस एंगल से आप इसको देखोगे, इसमें सारा का सारा मामला इंसानी जो है शऊर, इंसानों का जो है किया धरा है, सारी कारस्तानी इंसानों की है। आपने समझा? इस्लाम पायलट देखें कि मूसा के मुतालिबे पर जो है वहां पर रद्द किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लन तरानी, तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, हरगिज नहीं देख सकता। जब मूसा ने ये पूछा ही नहीं कि हम मुझे सुना, तो पूछने के बगैर ही अल्लाह उसको सुना रहा है अपनी आवाज। सोचिए हाँ, यानी अल्लाह चाहता तो लॉज जो उनको सस्पेंड करके मूसा को दिखा भी सकता था। जी हाँ, लेकिन सुना दिया। यह सुना दिया। और सुनना भी जो है, ये सुनना को कुव्वत सामिया, दरअसल ये भी एक मादा है, मटेरियल है, देखने की तरह। जी 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 हाँ, जिस तरह से हम किसी को देख सकते हैं उसी तरह से हम सुन भी सकते हैं। बल्कि कई मौकों पर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि कई चीजें हम देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। इसका मतलब सुनना भी हमारी अपनी मादे से ताल्लुक रखती है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। ये इतना बड़ा फ्लॉ है कुरान के इस तकल्लुम के हवाले से कि कुरान ने मूसा से, कुरान का अल्लाह जो मूसा से कलाम कर रहा है, तो ये सारा का सारा मामला जब आप इस पर गौर करेंगे, मैं मोमिनीन से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो इन बातों पर गौर करें कि अल्लाह ने मूसा से कलाम किया इस तरह से कि जिस तरह से कलाम किया जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। क्या मतलब है इसका? और करें। सचवाला जी, मैं आपसे कहना चाहूँ, चले इस बात पे तो मैंने कहा ये नहीं कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, हो भी सकता है इसका कोई और जवाब हो, लेकिन मुझे फिलहाल इसका जवाब नहीं है। आप पूछ लें अपने उलमा से, पूछ लें। मैंने पूछा है, देखूंगा वो क्या कहेंगे। उलमा जो है इस मेरे इस सवाल पर नाराज हो गए मुझसे। वो कहने लगे कि तुम शैतान हो, तुम इबलीस हो, अजीब अजीब बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। मैंने कहा कि भाई कौन सी बात अजीब है इसमें? कौन सी बात अजीब है? जवाब नहीं है तो मुझ पर इल्जाम लगाओगे। तू क्या उनके पास जवाब नहीं है तो मुझ पर इल्जाम लगाओगे? ये तरीका होता है? मान लेते अच्छा कुरान मतलब 1400 साल पहले हमारे लिहाज से नाजिल हुई, तो उस वक्त जो उसमें बात थी और जो बात कुछ भी नहीं हुआ। इसको लिखने वालों ने लिखा यार, जो है इतनी मोटी सी बात नहीं समझ में आती यार। मानते हैं आप नहीं मानते हैं। नहीं, आप तो मैंने जो आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन की है, जो सवाल किया है, ये सवाल आप अपने उलमा से आप पूछें। मुझसे तो आपके उलमा नाराज हैं, ठीक है, नाराज हैं। कम से कम आपसे राजी होंगे, आप पूछ लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भी इबलीस होने का जो है ठप्पा ना लग जाए कि ऐसे ऐसे अजीब सवाल करते हो तुम। जी चलिए ठीक है, मेरे सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन लगता है जी जनाब, जी बोलिए। सचवाले जी, इनको वो भी कह देना कि आगे थोड़ा सा और भी बता दें कि वो जो जब मूसा को जब टैबलेट दी गई खुदा की तरफ से और खुदा का हुक्म है और वो एक नबी है, चले उसकी कौम जो है वो गलत काम कर रही थी। अब उस काम को गलत को देख करके तो अभी आप उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जाके टैबलेट ही तोड़ दी। हाँ, कैसी कैसी कहानियां बनाई हुई है इन्होंने कि अगर बच्चे या अगर जाहिल लोग को गलत हरकत कर रहे हैं तो आप खुदा के कलाम ला रहे हैं और उसको तोड़ दिया, आपने पकड़ उठा के फेंक दिया। खुदा का कलाम वो भी पत्थर पर कंधा किया हुआ, पता नहीं अल्लाह ने कैसे लिखा था, कौन से राइट हैंड से लिखा था, लेफ्ट हैंड से, किस तरह से, कौन से कलम से लिखा था। अजीब ये भी जब चूंकि जो है मोमिनीन का काम सोचना तो होता नहीं। अब चूंकि कुरान में आ गया हर चीज मानना है, लेकिन सोचिए कि वो जो अलवाह जिसे कहा जाता है, यानी वो जो स्लेट्स हैं, वो जो है वो जो पत्थर की जो तख्तियां हैं, अलवाह, जिस पर अल्लाह का कलाम वो जो है वो जो है जिसे आप क्या कहते हैं, वसीयतें, 10 कमांडमेंट जो है जो कहा जाता है, या फिर जो भी बातें अल्लाह ने लिखकर तख्तियों पर लिखकर जो है मूसा के हवाले की थी, तो मूसा ने जो है जब ये कुछ मंजर देखा कि वो जो है उनकी कौम बछड़े को जो है अपना माबूद बना बैठे, वो क्या क्या जो भी देखा, तो अब इनकी फिर गई, वो जो है वो गुस्से में आ गए। नहीं सर, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे सटायर करूंगा। मुझे लगता है कि अल्लाह ने जब उसको दिखाया नहीं तो गुस्सा उसको ये था, उसने जाके इसलिए जो है ना वो टैबलेट तोड़ दी। मुझे तो ये लग रहा है। इधर मैं भी एक ऐड करूं सचवाला जी,
शोले पिक्चर का सीन याद आ रहा है मुझे, आप जब मूसा की बात कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा ठीक है अमित, आप ऐसा करें, ये एक आयत है, मैं आयत नंबर देता हूँ, जरा वो आप दिखाइए। वलम्मा ये 7:143 7:143, एक मिनट। हाँ, तो मैं चाहूंगा स्टॉर्म पायलट और जो है अपोस्टेट इमाम भी यहाँ हैं, तो इस पर जरा इस आयत पर गौर करें और हम देखेंगे ताकि लोगों को इस पर भी जो है कुछ नजर आए। देखिए, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन इंज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का वख़र्र मूसा सइक़ा फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। मतलब इसका यह है कि जब मूसा हमारे मुकर्ररा जिस वक्त को हमने तय किया था उस वक्त पर जब मूसा आ गया और उसने अपने रब से बात की। अच्छा, आप देखिए कि ये कलाम क्या अल्लाह का, जरा सुनिए इसका जो उसलूब है। जब आया मूसा हमारे मुकर्ररा वक्त पर और उसने उसके रब से कलाम किए, तो यहाँ कौन बोल रहा है? इस सारी इबारत का मुतकल्लिम कौन है? आप गौर कर रहे हैं स्टॉर्म पायलट? हाँ, इसकी जो फॉर्मुलेशन है सेंटेंस की, उस पर जरा नजर रखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। ठीक है, बात शुरू कैसे हो रही है? देखिए, हाँ, फलम्मा जाअ, अच्छा, लिमीक़ातिना, मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमनी, मीकात मेरे ख्याल में, मीकात मेरे ख्याल में उस जगह को, हाँ वो जगह या वक्त जो भी है, तुम या अच्छा, तो वक्त है, अच्छा, एक जो है जो भी जगह से कह ले समझो। अच्छा, ये लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु, वकल्लमहु रब्बुहु के बदले में वकल्लमना होना चाहिए और उसने हमसे बात की। हाँ, रब्बुहु, उधर लिमीक़ातिना आ रहा है, हमारे कोई और है, लिमीक़ातिना गोया के कोई और है और रब कोई और है। क्या मतलब है इसका? ये दो बंदे बात कर रहे हैं, तीन बंदे बात कर रहे हैं। भाई यहाँ मूसा है, मूसा का रब है, और लिमीक़ातिना जो हमारा वक्त है, ये हमारा वक्त कहने वाला कौन है? ये है असल मेरा सवाल। और पूरे का पूरा कुरान इसी उसलूब में है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ लोगों से, बार बार मेरा जो कहना रहता है यही बात है। पूरे का पूरा कुरान एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में। मैं ये इस बात की तरफ मैं लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो उसलूब पर जी, ये जो उलमा जब इसकी तफसीर करते होंगे तो वो क्या गौर उन्होंने भी किया तो होगा? उनको मुजरिमीन है ना, उलमा मुजरिमीन है, उनको पता है कि जो है इसके पीछे क्या है, उनको पता हाँ है। ये जो लोग आके रोज ग्रामर बता रहे होते हैं, उनको एक एक हर्फ का, एक एक चीज का पता है, इस जबान का उसलूब का पता है। और ये बात और ये लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु वकल्लमहु रब्बुहु। अच्छा, आप देखिए, और हम आगे बढ़ते हैं तो ये सारा उसलूब किस अंदाज में आगे बढ़ा, जरा देखिए कि जब आया मूसा हमारे मुकर्ररा वक्त पर और उसने उसके रब से बात की, तो क़ाला, तो मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे तू अपना आप दिखा, मुझे तू अपना आप दिखा। नहीं, अरबी में रखिए हमारे अमित, हाँ उसी पर मैं डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को एक्चुअल जो टेक्स्ट है वो उनके उस पर जो है बात की जाए, ताकि वो, मैं चाहता हूँ कि वो इस पर गौर करें, तवज्जो उनकी चाहता हूँ मैं, क्योंकि तर्जुमों में तो फिर जो है घपले होते हैं। अब ठीक है, तो क़ाल रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, तो मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे तू दिखा अपना आप, कि मैं तेरी तरफ देखूं। ठीक है, तो क़ाला, तो उसके रब ने कहा है, मतलब जाहिर बात है, क़ाला कौन कह रहा है? अभी ये जवाब कौन दे रहा है? अल्लाह जवाब दे रहा है, ये रब जवाब दे। लिमीक़ातिना तो जवाब नहीं दे रहा, ये यहाँ पर लिमीक़ातिना जो कोई भी है, हम, हमारे वक्त, मुकर्ररा वक्त पर, ये तो नहीं जवाब दे रहा है ना। उन्हें क्या चाहिए? हमने उससे कहा, उन्हें क्या चाहिए? हमने उससे कहा, लेकिन वो उसने कहा कि लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, वलाकिन इंजुर इलल जबल, लेकिन तू देख इस पहाड़ की तरफ,
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ یعنی یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹک گیا، اس کی اپنی جگہ پر یہ پہاڑ ٹک گیا تو مجھے دیکھ لے گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، دیکھیں بات پھر وہی ہو رہی ہے. تو پس جب تجلی کی اس کے رب نے، اس کا مطلب یہ لمیقاتنا میں جو کوئی بھی ہے ہم وہ اس کا یہ پوری کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لمیقاتنا کی کہانی کوئی اور سنا رہا ہے ہمیں، اور یہ رب جو بھی ہے وہ کوئی اور ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ، اس نے بنا دیا اسے دکا، ریزہ ریزہ. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کیا ہو گیا؟ نڈھال یا بے ہوش ہو کر گر پڑا. فلما افاقا، جب موسیٰ کو ہوش آیا، جب وہ اس کیفیت سے باہر آیا، قال، تو اس نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں پلٹ آیا تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے یعنی اولین مؤمنین میں سے ہوں. یہ کہانی اصل میں کون سنا رہا ہے مجھے یہ بتائیے؟ کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ بول رہا ہے سب کچھ؟ یہ سوال ہے مومنین سے. میں چاہوں گا کہ یہ اس طرح سے غور کرنے والے بنے مومنین. جی ہاں، یہ سب سے مجھے جو گڑبڑ یہ شروع میں لگ رہی ہے نا، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، یہ پورے اس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھ رہی بات، پورے اس کے ساتھ. ہاں ظاہر بات میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. جی یعنی ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا کہتے ہی اس کے بعد کا پورا معاملہ ایک کہانی ہے جو وہ لمیقاتنا جو بھی ہے وہ کہہ رہا. تو اب میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں جتنے متکلم کے یا جمع متکلم کے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے کاتبین قرآن ہیں، قرآن کے لکھنے والے ہیں. قرآن کے لکھنے والوں نے اللہ کے بارے میں ساری کہانیاں سنائی. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں اصل میں مومنین سے. دیکھیں یہاں پر اب اللہ کے انٹروڈکشن کرانے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن ہے قرآن مجید میں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سو بھی پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، روح الامین، رسول، مختلف رسول صلی اللہ رسول اور جتنے بھی انبیاء ان کے ذریعے، اور جو بھی بشر اس کو پڑھے گا غور کرے اس کے ذریعے یہ انسان تک یہ پیغام پہنچا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، کتابچے دے رہا ہوں قرآن کی آیتیں. تو یہ کلام کا اس کتاب میں جو کتاب قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ کس موڈ میں لکھی گئی ہے، کس موڈ میں. یعنی کہ کوئی بھی کتاب لکھنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنی کتاب، کوئی بھی جیسے انسان نے کوئی کتاب لکھی، وہ کوئی بھی کتاب تو وہ دی بادشاہ کہہ لے، جو بھی ہے بتاتا ہے کہ یہ میں نے کیسی لکھی، اس کے میرے کیا پرنسپلز ہیں، اس کو کیسے میں نے ڈیزائن کیا. تو کیونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ میں نے یہ کتاب، میرے الفاظ میں بول رہا ہوں، کس طرح میں نے ڈیزائن کیا، اس میں کس طرح کی بات چیت ہے. تو اس آیت سے پہلے میں بتا دوں، ایک جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کا آتھر ہے، آتھر سمجھ رہے ہیں نا، اس کا لکھنے والا کیا مصنف، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. یہ اللہ کا انٹروڈکشن بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، میں نے ایسا کیا. اور اگر وہ بات اگر اپنے اوپر آپ رکھ لیں تو آپ کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر میں کہوں یہ زمین آسمان میں نے بنایا، بتائیں کیا دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں اور میں کہوں یہ زمین آسمان میں نے بنایا، میں نے، تو یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں، جب وہ یہ سنیں گے تو یقین کر سکتے ہیں کہ محمد شیخ صحیح کہہ رہا ہے. پاگل کہیں گے نہیں پاگل. تو یہ بات انفارمیشن جو ہے کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے زندگی دی، میں تمہیں موت دیتا ہوں، میں تمہیں تمہارا زندہ کر دوں گا، میں نے رسول کو بھیجا، میں نے یہ کیا، میں نے عذاب نازل کر دیا، میں نے یہ کر دیا. میں اس کتاب کا آتھر خود کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں. اور آپ یقین کریں، آپ حضرات سب پڑھ رہے ہیں اور سب سنائی نہیں دے رہا آپ کو.
اور دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں آپ، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کوئی ناول پڑھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ واحد کتاب ہے کہ آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کرنے والا خود کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، اس کو سنائی دے رہا آدمی کو. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، سنائی نہیں دے رہا. اور جب اس سے کہو پڑھواؤ جملے کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ ہے. کہاں اللہ تعالیٰ؟ منہ سے کہے گا اللہ. میں نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی قرات کی تھی، جب اس سے پوچھو گے کہے گا اللہ. سیقول، وہ کہیں گے غریب اللہ. ہر آدمی کہے گا اللہ. یہ دنیا کا کوئی آدمی، مجھے آج 25-26 سال ہو گئے، میں نے جس کو آیت ترجمے میں بتائی، چاہے وہ نان مسلم تھا چاہے کوئی عقیدہ رکھتا تھا، سب نے کہا اللہ. کوئی آدمی میری زندگی میں آن کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے سامنے یہ آیات پیش کروں جس طرح میں پیش کروں گا، اور میں اس سے سوال کروں گا کہ کون کہہ رہا ہے، تو کہے گا گاڈ. 100% رزلٹ آتا ہے، ایک ہی رزلٹ. یہ ایسی کتاب ہے یہ. لیکن ہم لوگ اس کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے کو یقین ہی نہیں آتا، ہمیں یقین ہی نہیں آتا، نہ سنائی دیتا نہ سمجھ آتا ہے. تو اس نے اپنے کلام کو 3 طریقے سے لکھا ہوا ہے. ایک تو ایسا طریقہ ہے ڈائریکٹ خود کہہ رہا ہے، جس سے کہیں گے ہم فرسٹ پرسن سپیچ، ہم کر کے بات کرتا ہے پلورل میں، ہم نے ایسا کیا اور ہم نے کیا. دوسرا کہتا ہے کہ ایک پردے کے پیچھے سے بات کروں گا میں. اور پردے کے پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر سامنے کوئی اور ہے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ. جیسے میں کہوں اللہ ایک ہے، جب اللہ ایک ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی کہہ سکتا اللہ ایک ہے. لیکن اگر میں کہوں قل، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو میں نے کہا کہو کہ اللہ ایک ہے، تو مجھ سے کس سے کہا کہو کہ اللہ ایک ہے؟ تو میں کہوں گا مجھ سے کوئی اور کہہ رہا ہے، مجھے یہ لکھا ہوا ہے یا میں یہ لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے. تو وہ پردے کے پیچھے سے ہو گئی. اور ایک رسول کو بھیجتا ہے، اور رسول آن کے جب بات کرتا ہے وہ بھی اللہ کی بات ہے. یہ کتاب جو ہے اللہ کی، یہ 3 طریقے سے اس میں لکھا گیا ہے. یعنی ایک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے، اور ایک میں کوئی بھی رسول، عیسیٰ السلام، موسیٰ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی بھی رسول آن کے قوم سے خطاب کر رہا ہے تو وہ رسول کے ذریعے بات ہو رہی ہے. رسول آن کے کہہ رہا ہے قوم سے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور جب پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے کہو یہ بات کہہ کے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور ایک جبرائیل الامین بھی بات کر رہے ہیں آپ سے. ہم سمجھتے ہیں جبرائیل الامین سے صرف محمد رسول اللہ سے اللہ نے. میں بھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کروں گا اور آپ خود بتائیں گے کہ یہ یہاں پر کون بات کر رہا ہے. ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیں، سب ہوشیار ہو جائیں. اگر کوئی جملہ ایسا لکھا ہوا دیکھیں جس میں محسوس ہو رہا ہے ہم نے زمین آسمان بنایا، اس میں کوئی میڈیم انوالو ہے، ڈائریکٹ فرسٹ پرسن میں پلورل ٹینس میں اللہ خود کہہ رہا ہے. قل کر کے جب بات کہے گا تو وہ پردے کے پیچھے سے کہہ رہا ہے بات. قل جو ہے وہ پردہ ہے. اور اگر کوئی رسول آن کے خطاب کرے گا، موسیٰ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ السلام، نوح علیہ السلام، کہ اے میری قوم، اور رسول کہہ رہا ہے، لیکن اس کو نریٹر کون ہے؟ رسول. نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، موسیٰ السلام نے کہا اپنی قوم سے، داؤد علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے. تو یہ کون ہو گیا؟ رسول کہہ رہا ہے نا. لیکن روح الامین یا جبریل جب کہیں گے اس میں اللہ بھی سامنے ہوگا سبجیکٹ، اور جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوگا. تو آپ سمجھ جائیں گے یہاں پر روح الامین جبریل کہہ رہے ہیں. اب آپ کے سامنے میں پہلے وہ آیت پڑھوں گا، سورہ شورى 51، اور پھر ہم دیکھیں گے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا حجاب پردے کے پیچھے سے، یا رسول بھیج کر، پس وہ اس کی اجازت سے وحی کرے گا جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے. یہ دیکھیں اس آیت میں 3 طریقے دیکھیں آپ کو نظر آنے چاہیے. بشر جو ہے، ہم سب بشر ہیں، اور ہر زمانے بشر سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے 3 طریقے سے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے الا وحیًا، وحی کے ذریعے. وہی وہ ذریعہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جب ڈائریکٹ مخاطب ہو جائیں تو ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. پردے کے پیچھے کیا ہو گیا؟ وہ آیات جو قل سے سٹارٹ ہوتی ہیں. او یرسل رسولا، یا بھیجتا ہے رسول کو،
فیوحی بِإِذْنِ مَا یشاء، بس وہ رسول آن کے وہی کرتا ہے جو وہ چاہے. تو رسول ایک نہیں ہے، یہاں ایک لکھا ہے، کوئی ایک رسول. تو رسول عیسیٰ السلام بھی ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، موسیٰ السلام بھی ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جبرائیل رسول بھی ہو سکتے ہیں. وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن جب آیت پڑھیں گے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سا رسول ہے. اچھا، اور نیکسٹ آیت میں لکھا ہوا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف، یعنی بشر کی طرف، روح کو ہمارے امر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو کیا ادراک رکھے کیا کتاب ہے اور کیا ایمان ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو روشنی. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جس کے چاہتے ہیں بندوں، ہم اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو وہ بشر ہے جو ضرور ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ 3 طریقے بتائے، اس سے پھر کہا کہ ان تینوں طریقے سے ہم روح کو امر کر رہے ہیں. روح کا مطلب روح جبرائیل ہے، یاد رکھیں، روح الامین، روح القدس، امانت دار روح، ٹرسٹ وردی روح، جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یعنی آیات کی جو اسپرٹ ہے، جو آپ باتیں سن رہے ہیں اور جو میں بول رہا ہوں، اور جب میں آیات کوٹ کرتا ہوں اور آیات کے جب میں معنی بولتا ہوں، اس کی جو ایکسپلین کرتا ہوں، وہ جو آیات آپ اسپرٹ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، وہ اللہ کے امر سے، آرڈر سے آتی ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، تیری طرف، روح من امرنا، روح کو ہمارے امر سے. جب روح آ جاتی ہے، اللہ کی آیت کی اسپرٹ آ جاتی ہے، ایسنس آ جاتی ہے، الفاظ کی اسپرٹ، تو اللہ کہتا ہے ما کنتا تدری مل کتاب ولا ایمان، تجھے ادراک نہیں تھا کیا کتاب ہے کیا ایمان ہے روح کے آنے سے پہلے. یعنی اس الفاظ تو ہیں ہمارے پاس، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، عربی میں تلاوت کر رہے ہیں عربی اور اس کے ترجمہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی. جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، اس کی اسپرٹ آتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کتاب میں کتاب کیا ہے اور اس کا ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کو بنا دیا نور، روشنی. نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. اسی روح کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ روشنی، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے. اس روح سے، اس اسپرٹ سے، جو ایسنس ہے، اس سے اپنے بندوں کو بھی ہدایت دے رہا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ بشر جس کے پاس روح آتی ہے وہ ضرور ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. اب نیکسٹ پیج پر میں آیت پڑھوں گا، اور دیکھیے ایک دم جواب مت دیجیے گا، میں پھر وہ انہی لوگوں سے پوچھوں گا جو فرسٹ ٹائم آئے، وہ غور سے سن کے مجھے بتائیں گے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ یہاں پر کلام اللہ کا کس موڈ میں ہے. سورہ الحجر 15 آیت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک منٹ رک جائیں، اس میں غور کریں، جس سے میں پوچھوں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ جو موڈ بتایا میں نے، اس میں کون سا موڈ ہے جی؟ وہی، اس کو وہی سمجھے، ڈائریکٹ موڈ وہی، اس میں کوئی میڈیم انوالو نہیں ہے. ویری گڈ. اچھا دوسرا پڑھیں، الصف 61 آیا 5. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، اور تحقیق تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق آزاد خیال قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب رک جائیے، میں آپ سے فریز بائی فریز پوچھوں گا. فریز بائی فریز کا مطلب ایک ایک پیس پوچھوں گا، اور پوچھوں گا کون کہہ رہا ہے یہاں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کے لیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ روح الامین کو بھی یاد رکھے، وہ بھی ہے اس میں. اتنے سے فریز میں روح نے کہا کیونکہ نریٹر وہ ہو رہا ہے، وہ نریٹ کر رہا ہے. یا قومی، اب کون بول رہا ہے؟ یا قومی لما، یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں. اب موسیٰ کہہ رہے ہیں یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. یہ کس نے کہا؟
رسول موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے کون کہتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ روح الامین. سمجھ رہے؟ یہ ایک ایک آیتوں کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں دیکھ سکتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا فاسق قوم کو. کون کہہ رہا ہے؟ ڈر کیوں رہے؟ دیکھیے ایک آیت کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس میں چینج ہو رہی ہے نا چینج. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کلام ایسے ہی ہے، اس لیے تو سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو ہر بات کو اور دیکھیے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب یہ ٹوٹل ہے. یہ پوری کتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے ٹوٹل. لیکن اللہ نے خود بتا دیا اس میں، خود دیکھو کون کون، یعنی یہ 3-4 موڈز اس میں موو کریں گے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. سورہ الانعام 6:19 آیت، یہ سب مثالیں کے طور پہ بتا رہا ہوں. قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلیۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. کہہ دے کون سی شے زیادہ بڑی گواہی ہے؟ کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا اس لیے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ خبردار کروں اور جو تبلیغ کرے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ خدا ہے؟ کہہ دے میں گواہی نہیں دیتا. کہہ دے بے شک وہ واحد الہ ہے اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا. اب چھوٹے چھوٹے پیسز. کہہ دے کون سی شے زیادہ بڑی گواہی ہے؟ قل ایو شیء اکبر الشہادہ. پردے کی، ویری گڈ، پردے کی. اب کہتا ہے قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. کس کے کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، پردے کے پیچھے کس سے کہلوا رہا ہے؟ ویری گڈ. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، مجھ پہ وحی کیا گیا قرآن. میں کون ہے؟ ہاں. لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس سے خبردار کروں اور جہاں کہیں بھی یہ پہنچے، یعنی ان سے کہلوا رہا ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِيَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں، ان سے یہ بات کہلوا رہا ہے. قل کہہ دو قل لا اشہد، کہہ دو میں گواہی نہیں دیتا. قل انما هو الہ واحد، کہہ دو وہی الہ ہے سوائے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ قل پردے کے پیچھے. واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں تم مجھ سے جو شرک، میں بری ہوں اس سے جس تو تم شرک کرتے ہو. یہ بھی کہلوا رہا ہے. اب دیکھیں اس میں دیکھیں قل گنے کے، قل گنے، قل 4 قل اس آیت میں. اور آپ نے کتنے بچپن میں یاد کیے میں 4 قل؟ 4 قل پڑھ لیا کریں، رات کو کچھ جن بھوت نہیں آئیں گے. ایک آیت میں 4 قل ہے پردے کے پیچھے. آپ یقین کریں 331 دفعہ آیا قالو، وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. قل تم ان سے کہو، قل تم ان سے کہو، قل تم ان سے کہو. اتنی جگہ قل ہے قرآن میں. ہم نے اسی ایک آیت میں 4 دفعہ ہیں. تو اللہ پردے کے پیچھے سے یہ بات کہلوا رہا ہے. اب آپ جب پڑھیں تو آپ خود کیچ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھ سے کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی اور 2-3 ایکسرسائز میں سب ایگزامپل ہیں. یہ سورہ صف 61:6 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب کہا عیسی ابن مریم نے، کون کہہ رہا ہے؟ کون سا رسول؟ نہیں، ہاں یہ جب کہا عیسی مریم نے، نہیں تو یہ تو نریٹر ہو گیا. کیا کہا وہ آیا عیسی السلام؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کر رہا ہوں میں تورات سے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یقین آپ کو یقین ہے عیسی السلام کہہ رہے ہیں؟ آ گئے کیا؟ کہاں ہیں؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں لوگ یقین کریں. ایسی یہ سمجھیں آپ، ہم لوگ یہ بات سمجھیں کہ میں بول رہا ہوں عیسی السلام کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے.
میں بول رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جبرائیل کہہ رہے ہیں. دیکھ رہے اللہ کلام کتنی عجیب چیز ہے. آپ فوراً کبھی نہیں کہہ سکتے یہ محمد شیخ کہہ رہا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا, دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد شیخ نے کہا. یا بنی آپ کہیں گے عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے پڑھ بھی رہا ہوں, آپ کہیں گے عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں, اور پھر بھی نظر نہیں آ رہا عیسیٰ السلام. میں تھوڑی نظر, میں تو بشر ہوں. مطلب ہم لوگ اتنے ایسے بلائنڈلی ہیں کہ اللہ کا کلام سن دی فوراً یا بنی عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انی رسول اللہ علیکم. عیسیٰ السلام نے کہا بے شک میں رسول تمہاری طرف, مصدقا لما بین یدی, میں تورات, میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول آئے گا میرے بعد اس کا نام ہے احمد. کس نے کہا؟ زور سے کہے. آ گئے عیسیٰ السلام, آ گئے نا بس, اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ عیسیٰ السلام کا. اب دیکھیے فلما جاؤں بالبینات, یہ کس نے کہا جب وہ آیا ان کے پاس واضح نشانی کے ساتھ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ویری گڈ. قالوا ھذا سحر مبین, تو انہوں نے کہا کھلا جادو. یہ پورا کوٹیشن جو ہے نا کہ محمد رسول اللہ کے لیے رول امین نے کہا جب وہ آیا ان کے پاس, یعنی عیسیٰ السلام کے بعد ترجمان اسم احمد تک بات ختم ہو گئی, عیسیٰ السلام نے ماں تک کہا. نیچے جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانی کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رول امین کہہ رہا ہے. اب آگے آ جائے سورہ نساء 4:59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں اولو الامر ہے تم میں سے اس کی کرو, یعنی جو اتھارٹی میں ہے اس کی بھی اطاعت کرو. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کیسے کہہ رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت خود کہے گا اطاعت کرو اللہ کی. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی. دیکھا آپ نے ان کا پہلے انہوں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے, مگر غور کریں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو. اب میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے, لیکن آپ غور کریں اے ایمان والو اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. اگر وہ کہتا ہے اے ایمان والو میری اطاعت کرو, ہے نا, میری کہتا وہ, تو اس کے معنی رول امین نے کہا, آگے رسول بھی لکھا ہوا ہے. تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں اتھارٹی اس کی اطاعت کرو. یہ رول امین کہہ رہا ہے. تو یہ یاد رکھے تینوں طریقوں میں اللہ کہہ رہا ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے اے ایمان والو میری اطاعت کرو تو بات اللہ کی ہو جاتی ہے. تو یہ وہی بھی اللہ کی, کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کو بتا دیا میں نے اس طرح لکھا ہوا ہے, تم کنفیوز نہیں ہو جاؤ. میرے ایک جاننے والے تھے مجھ سے کہنے لگے کچھ جگہوں پہ تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کچھ جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ رسول نے اپنی طرف سے کہہ رکھا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا اللہ نے, نہیں یقین کریں آپ, اگر یہ آیت جو میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ 3 طریقے سے موڈ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ یقین کنفیوز جائیں گے. آپ کہیں گے تو اللہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ؟ اللہ کا کہے گا میری اطاعت کہے گا میری اطاعت کرو, سمجھ رہے ہیں آپ, اے ایمان والو میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو میری کہے گا وہ. تو یہ یوں جو انڈائریکٹ وے میں کہہ رہا ہے سیکنڈ پرسن سے جو کہلواتا ہے وہ رول امین یا رسول, بعض دفعہ رسول بھی رول امین بول رہا ہوتا ہے. تو اللہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں اتھارٹی اس میں بھی اطاعت. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہیں تنازع آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رول امین رسول کہہ رہا ہے, وہ بھی رسول ہے. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ. یہ نہیں کہہ رہا اگر تم ایمان لاتے ہو میرے ساتھ, میرا کہے گا یا ہمارے ساتھ, تو وہ اللہ خود ہو جائے گا میرے ساتھ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام نے رجوع کروایا اللہ تعالیٰ سے, تو میں آپ کو کچھ کوشش کر رہا ہوں, آپ رجوع کر رہے ہیں اللہ سے, نہیں کرنا چاہ رہے یا واپس جانا چاہ رہے ہیں بھاگ کے, دوبارہ آئندہ نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہمارا کمیونیکیشن کروا رہا ہے, ہم نہیں کرنا چاہ رہے اللہ سے, ہمارے لیے وہ الہ کافی ہیں. کیوں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو سورہ المائدہ 5:44 میں دیکھیں, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. پوری آیت نہیں, چھوٹی سی آیت ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. بے شک ہم نے نازل کی تورات, اس میں ہدایت اور روشنی ہے, اور نبیوں نے اس کے ساتھ حکم کیا جو سرتسلیم خم کردہ مسلم تھے. اب یہ بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو, یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ آپ ہی بتائیں, ان سے پوچھ رہا ہوں میں. ہم نے نازل کی تورات, ہاں ویری گڈ, اس میں ہدایت اور روشنی ہے. اب دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ جو ہے ہم نے نازل کی تورات, اس میں ہدایت اور روشنی, یہ پورا سینٹنس ہی وہ کہہ رہا ہے.
اور نبیوں نے حکم کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ آگے تک بات لے کے جائیں. نبیوں نے حکم کیا جو لوگ سر تسلیم خم کر دیتے. اچھا سورہ الاحقاف 46:4 آیت. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. کہو مجھے بتاؤ کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہوں نے مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا زمین پہ تخلیق کیا یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پردے کے پیچھے میں ہے اللہ تعالیٰ. اچھا سورہ البقرہ 254. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے, کون کہہ رہا ہے؟ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم, اے میری قوم بے شک تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا. ویری گڈ. کون سے رسول؟ موسیٰ علیہ السلام. اچھا اب یہ بتائیں شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور واضح نشانی ہے ہدایت سے ہو والفرقان, اور جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو یا گواہ ہو وہ روزے رکھ لے. ویری گڈ. چلو بھائی اللہ تعالیٰ سے اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ 3-4 طریقے سے لکھا جاتا ہے. لکھا اللہ نے ایسی لکھا ہے. تو آپ جب پڑھتے ہیں آیات تو آپ سمجھ جاتے ہیں اللہ نے یہاں فرسٹ پرسن میں کہا, یا اللہ نے سیکنڈ پرسن میں کہا, یا رول امیل کہہ رہے ہیں, یا عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں, یا فلانے پیغمبر, اور سارا کا سارا ٹوٹل کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد ہے, مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی آیت. إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ہے. ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی قوم میں مگر اسی کی زبان میں جو ہے یہ بولنے والا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نبی کا کوئی قرآن میں پورے قرآن خالی پڑا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا, اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے پورا قرآن خالی پڑا ہے. نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں دکھا دیتا ہوں. دکھائیے نا کہ ہر قوم میں ایک نبی بھیجا, آپ کو یہ دکھانا پڑے گا نبی کی بات. نبی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد تو ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. دیکھیں اب یہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ مجھے آن دا اسپاٹ چیزیں نہیں ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں نہیں یاد ہیں, آپ کو ترجمے یاد ہیں, لیکن آپ میں نے کو پڑھا, متن یاد نہیں ہے. میں نے خود پڑھا. نبی نہیں ہے, نبی نہیں ہے. سر میں ایک ڈکشنری کے طور پہ آپ کی مدد کرتا ہوں کہ سورہ جو ہے وہ 35 ہے, اس کی آیت 24 ہے, شاید آپ اس کی بات کر رہے ہیں. بس نبی دیکھیں 35-24 دیکھ لیتے ہیں. وہ ہر قوم پہ بھیجا اور ان کی زبان میں بھیجا. یہ دو ڈفرنٹ آیتیں ہیں. وہ تو میں رسول کی بات کر رہا ہوں, نبی نہیں ہے نا وہاں پر. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ہے. ہاں وہ ہے نذیر, وارنر. نذیر ہے, وہاں نبی کہاں ہے؟ نذیر نہیں تو ہے, ہادی ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر ہے, نبی نہیں ہے کہہ رہا ہوں میں آپ سے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, پورا قرآن خالی پڑا ہے. اچھا دیکھیں دعوے تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا. خود قرآن ان کے ثبوت سے خالی پڑا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. نہیں ابھی مجھے آیت مل نہیں رہی ہے. وہ ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی, اور بھی ہے, اور بھی نہیں ہے. میں مدد کر دیتا ہوں عباس آپ کی کہ سورہ 13 آیت 7 اسے بھی دیکھ لیں تاکہ اب یہ 2 ہی آیتیں تاکہ شک مٹ جائے. دیکھ لیجئے میں تو یہی ہوں, آپ کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں. جی ٹھیک ہے جی. sign that sent down to him from انما انت منذر ولکل قوم ہاد ہے. ہادن ولکل قوم ہاد. نبی نہیں ہے, نبی کہیں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. پورا قرآن آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے خالی پڑا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ بات تو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے, اور لیکچر کے بعد واضح بھی ہو گیا کہ تمام نبیوں کو یہی کتاب دی گئی ہے. تو اس بات کا ذرا بتائیے گا کہ تمام نبیوں کی زبان کون سی تھی, اور خاص طور پہ لائک موسیٰ علیہ السلام جیسے. اچھا دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ بھی بتایا گیا ہے. اب بڑی عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, یہ کتاب پوری کی پوری جو کتاب ہے یہ قرآن عہد نامہ جو ہے یہ اس میں کہتے ہیں اریمیک ایک سسٹر لینگویج ہے عربک سے ملتی جلتی ایک لینگویج ہے, اریمیک کہتے ہیں اس کو, اور ہیبرو لینگویج ہے.
یہ اس میں بیسیکلی اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو پرانے نام ہے اریمیک ہیبرو میں، اس کا مینuscripts بھی ہیں وہ اسی لینگویج میں، اور جو اس وقت جوز ہیں وہ اریمیک ہیبرو لینگویج جو بولتے ہیں وہ. اچھا بھائی اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے اندر اس لینگویج میں لکھی گئی تھی اوریجنلی. اور دوسری جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، جو اس کے اندر دوسری جو نیو ٹیسٹیمنٹ نیا عہد نامہ، وہ لکھی ہوئی ہے گریک لینگویج میں. یہ گریک لینگویج یعنی دونوں کتابیں جو ہیں یہ ایک گریک لینگویج میں لکھی ہے، وہ گریک لینگویج جو آج بولی بھی نہیں جاتی، جیسے ہوتا ہے نا فٹ پاتی ہے مطلب اسٹریٹ لینگویج. تو جو اچھا کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، جو میں انفارمیشن بتا رہا ہوں جو معاشرے میں، موسیٰ السلام ہیبرو بولتے تھے، اریمیک ہیبرو، اور عیسیٰ السلام بھی اریمیک ہیبرو بولتے تھے. لیکن جو بائبل ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ ہیبرو لینگویج میں بھی ہے، اریمیک میں بھی ہے، اور کون یہ گریک میں بھی ہے، جو اسٹریٹ لینگویج ہے نیو ٹیسٹیمنٹ. اور اس پوری کتاب میں، اور ایک اور بات بتائیے، یہ کتاب پوری کتاب میں اس میں خدائی دعوے بہت ہیں نا کہ خدا نے آسمان بنایا، خدا نے اور یہ کیا بائبل میں. یہ کہیں نہیں لکھا خدا نے کون سی زبان میں یہ کتاب نازل کری. نعوذ باللہ، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ بتاتا ہے اس میں کہ بتاتا ہے میں کون سی لینگویج میں نازل کر رہا ہوں. اس میں نہیں لکھا ہوا پوری کتاب میں، بائبل میں کہیں لکھا ہوا کہ یہ لینگویج جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لینگویج میں کتاب نازل کری. آپ سمجھ، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا. تو اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں، ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں زبانوں کے بارے میں کیا ہے. وہ یہ سورہ روم 30 سورت ہے، اس کی 22 آیت. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی آیت میں سے آسمانوں اور زمین کا تخلیق اور تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں جہان والوں کے لیے آیات ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ ایک زمین آسمان کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آیاتوں میں سے، اور جو تمہاری زبانیں ہیں اور جو تمہارے مختلف رنگ ہیں یہ بھی اللہ کی آیت ہے. اب رنگ دیکھیں، اگر آپ دنیا میں ایک تو بالکل گورے لوگ ہیں جس کو وائٹ ریس کہا جاتا ہے، اور ایک بالکل جیٹ بلیک ہے جس کو بلیک ریس کہا جاتا ہے، اور ایک یلو ریس ہے چائنیز ٹائپ، اور ایک ہمارے جیسے ہیں. تو یہ 4 بیسک، اور بھی ہوں گے، بیسک ریس بتا رہا ہوں. دنیا میں مختلف رنگ ہیں. بلیک، آپ گورا جو ہوگا اس کا، ہاں یہ ضرور ہے کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بلیک بھی کر دے، مگر اور گوروں کے گورے بچے ہیں، بلیکس کے بلیکس ہیں، اور یلو ریس کے چائنیز چھوٹی چھوٹی ان کے الگ ریس ہے، اور ہمارے جیسے لوگ الگ ہیں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مختلف اللہ نے رنگ بنائے انسانوں کے، اور مختلف لینگویجز بنائیں. یہ اللہ کی آیت ہے. یہ ایک پرنسپل بنا دیا ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور مختلف لینگویجز، اور یہ اللہ کی آیت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی آیتوں میں سے یہ ہے خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف زبانوں کا تمہاری اور تمہارے رنگوں کا اختلاف مختلف ہونا. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ تو اللہ کی آیتیں عالم جہانوانوں کے لیے. تو آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جتنی زبانیں ہم بولتے ہیں تو کسی زبان کو کسی پہ ترجیح نہیں دی سوائے قرآن عربک. اللہ کی جو قرآن عربک لینگویج ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے. باقی جتنی زبانیں ہیں کوئی سپیریئر نہیں، کوئی انفیریئر نہیں، یہ سب اللہ کی آیت ہے. اب اللہ نے جو ریولیشن، میں آپ کو یہ پرنسپل بتا رہا ہوں کہ آپ کا سوال ہے کہ پیغمبر کی کون سی زبان تھی، موسیٰ السلام کی یا عیسیٰ السلام کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آج جو بھی دنیا میں سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو قرآن مجید میں پہلے تو ہم سمجھیں گے ریولیشن کس زبان میں. تو قرآن میں لکھا ہے سورہ شورہ 26 192 سے 196 آیت پڑھ رہا ہوں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا یہ جو ریولیشن ہو رہی ہے وہی جو ہوئی ہے کون سی زبان میں. اس میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزلہ بِهِ الْأَمِينَ، یہ جو نازل ہوا قرآن اس کے ساتھ روح الامین بھی نازل ہوا. روح الامین مطلب امانت دار روح. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تاکہ وہ ان کے دل کے اوپر تاکہ وہ خبردار کریں. بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، عربی زبان کے ساتھ. یہ روح جو نازل ہوتی ہے آیت کی انڈرسٹینڈنگ اور اسپرٹ، روح الامین امانت دار روح جو ہے یہ عربی زبان کے ساتھ نازل ہوتی ہے. بی کہتے ہیں ساتھ،
بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، عربی زبان کے ساتھ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پہلے کے ٹکڑوں میں بھی یہی ہے، عربی زبان کے ساتھ رول امین. تو اب یہ پتہ چلا کہ قرآن جو عربک لینگویج میں ہے اس کے ساتھ رول امین عربی کے اندر ہے، عربی زبان کے ساتھ جو ہے روح ہے. صحیح ہے. اور اب آیا آپ کا سوال، سورہ ابراہیم 14 اس کی 4 آیت. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور ہم نے رسولوں میں سے نہیں بھیجا سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کر دے. بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریویلیشن تو عربی زبان ہو گئی، اب یہاں رسول آ رہے ہیں. رسولوں میں سے جو بھی رسول آیا، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں میں سے رسول، الا بلسان، سوائے وہ قوم کی زبان کے ساتھ تھا، الا بلسان قومی، لیبینہم، تاکہ وہ ان کو وضاحت کر دے ان کے لیے. تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے رسول آئے عربی میں تو اس کی ریویلیشن آئی، اس کا نازل عربی زبان میں ہوا، انسپریشن وہی عربی زبان، ہر چیز عربی. لیکن جب وہ قوم کو بتا رہے ہیں وہ قوم کی زبان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ الا بلسانی قومی، سوائے قوم کی زبان کے ساتھ آن کے انہوں نے لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے. تو ایک رسول نہیں، جتنے بھی رسول آئے وہ قوم کی زبان میں وضاحت کرتے تھے. ریویلیشن عربی زبان میں رہی کانسٹنٹ، عربی زبان چینج ہی ہو رہی. جو قرآن کا عربی ہے وہ شروع سے دن سے آخر تک رہے گی، کیونکہ ہم سب پڑھ. اور آج بھی دیکھیں آپ، آج لے لے اور دنیا میں جتنے سب مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے عربک سپیکنگ جو عربی بولتے ہیں وہ مسلمانوں کو اگر آپ نکالیں گے تو وہ 2-3% ہو جائیں گے. 90 اپنے میں زبان میں بتاؤ اپروکسیمیٹلی میجورٹی آر نان عربک پیپل، مسلمان. اس وقت دنیا میں عرب ورلڈ کو لے لیں، ان کے مسلمان پورے لے لیں عرب جو عربی بولتے ہیں، پاکستان، انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش اور جناب انڈونیشیا، یہ سارے مسلمان دیکھیں گے آپ، یہ سب عربی تھوڑی بول رہے ہیں. تو یہ کیسے ایمان والے ہوئے، مسلمان کیسے ہوئے؟ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول آتے رہے پہلے دن سے، جب شروع دن سے آ رہے ہیں، وہ ہم کے قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کر رہے ہیں. اور زبانیں اللہ نے بتایا کہ میری آیات ہیں، زبانیں جو ہیں میری آیات ہے. یہ مختلف ہونا، اللہ نے عربی کو سپیریورٹی دے دی کہ وہ مفصل لینگویج ہے، قرآن کا عربک مفصل. تو ریویلیشن عربی زبان میں، لیکن رسولوں نے، اب ہمیں نہیں پتہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی السلام ہیبرو بول رہے تھے یا ارمیک بول رہے تھے یا کون گریک، جو واٹ ایور، ہمیں معلوم ہے کہ ساری زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، کوئی کسی زبان کو صرف سپیریورٹی نہیں ہے، یہ سب مختلف ہونا. لیکن ریویلیشن عربی میں ہے اور قوم کی زبان میں آن کے انہوں نے وضاحت کر دی. ہر زبانے میں تو کون سی زبان ہمیں نہیں معلوم کون سی زبان تھی، موسیٰ السلام کی یا عیسیٰ السلام کی یا داؤد علیہ السلام کی یا ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ہمیں معلوم ہے قرآن کے اندر سب عربی میں بول رہے ہیں. موسیٰ بھی عربی میں کہہ رہے ہیں، عیسیٰ السلام بھی عربی میں کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل رسول اللہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، عربی قوم کی زبان میں وضاحت کر دی ہوگی انہوں نے. سمجھ آؤ. سر وہ جو آپ نے ماکانہ کا پوچھا تھا نا، تو میں نے اپنے ایریا کے مولوی سے جا کے پوچھا، تو انہوں نے بولا کہ کتاب جو ہے پہلے لکھ چکی تھی لوح محفوظ پہ. اچھا. اور اس کی دلیل یہ بولتے ہیں کہ جو یہ ذالکل کتاب وہ بولا ہے، اس لیے وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب جو آلریڈی لوح محفوظ پہ لکھ چکی تھی. تو اب اس کا تو مجھے انہوں نے ایک دم چپ ہو گیا. میں بولا تھا یہ جواب تو مل رہا ہے، مطلب دلیل کے ساتھ مل رہا ہے، اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ کون سی کتاب ہے؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ جو ہے لوح محفوظ پر کوئی کتاب ہے؟ کہاں لکھا ہے ایسا؟ کہاں لکھا ہے لوح محفوظ پر کوئی کتاب ہے؟ اس طرح سے یہ بات کہاں، کس نے کہی، کہاں لکھا ہے ایسا؟ سورہ بروج 85 سورت ہے 21 اور 22. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے پڑھائی شاندار، فی لوح محفوظ. لوح کہتے ہیں لوح کہتے ہیں تختی، تختی میں محفوظ ہے. یہ
تختی میں محفوظ ہے. پڑھائی جو ہے قرآن جو ہے یہ لوح کہتے ہیں, تختی میں محفوظ ہے یہ. اب ہمارے معاشرے میں اس آیت کو کچھ اس طرح سمجھا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی ماسٹر تختی ہے جو اللہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے لاء کے اندر, اب لاء میں عربی میں کہہ رہا ہوں تو اس کے آپ اردو میں نے سمجھے تختی. ہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو اس کو جو بھی آپ کو کچھ پڑھانا ہے, اس کو سمجھانا, چھوٹی عمر میں آپ پڑھا دیں, اس کی تختی میں جو چاہے آپ لکھ دیں. اس کی تختی میں آپ کہتے ہیں, باقاعدہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے اردو لینگویج میں کہ واٹ ایور یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن اس ٹیبلٹ. اس کی ٹیبلٹ فارغ معصوم ہے, کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے پاس. اور جب یوں ہی عمر ہماری گزرتی جاتی ہے اور ہم اپنے جھوٹے یا سچے جیسے بھی عقائد بنا لیتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں, ہمارے اندر لکھ دیا جاتا ہے اس تختی پر, اور اس تختی کے مطابق جو آپ نے لکھ لیا اس پہ آپ گورن کرتے ہیں اپنی زندگی. تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو تختی ہے اس تختی پہ لکھا ہوا ہے قرآن کو, اور وہ پریزروڈ ہے, محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ پڑھائی جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ شاندار ہے, فی لوح محفوظ, یہ تختی میں محفوظ ہے. اب معاشرے میں آپ پوچھیں جو حافظ قرآن ہے, بھائی آپ نے قرآن حفظ کہاں کیا ہوا ہے, تو کیا جواب دے گا وہ آدمی؟ کہاں حفظ کیا ہوا ہے؟ دل میں, دماغ میں, دماغ کھول کے دیکھا ہے کہاں حفظ ہے. تو اللہ نے آپ کو آسان کر دیا, تختی, ٹیبلٹ, وہ ٹیبلٹ میں محفوظ ہے. حافظ, محفوظ جو لفظ ہے یہ حفظ ہے, یعنی تختی, جس تختی سے وہ آدمی حافظ جب کر لیتا ہے, قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اس کے اندر. کہاں؟ تختی میں, اور اس تختی سے پہ لکھ دیا جاتا ہے, وہ پڑھتا رہتا ہے. اب یہ تختی کوئی چپ بورڈ کی نہیں ہے, یہ کوئی بازار میں جو پلانکس ہیں یہ آئرن کی, یہ انسان کی نفسیات کے اندر تختی ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے, جس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے تاکہ قیامت کے روز آپ یہ نہ کہہ سکے, مین کائنڈ کی بات کر رہا ہوں میں, مسلم کی بات نہیں جو اللہ کی قرآن کی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی تختی میں قرآن محفوظ ہے, مگر اس کو اویئرنیس نہیں ہے. جب پڑھتا ہے وہ قرآنی آیات کے عربی الفاظ تو اس کے اندر تختی ہے جس سے وہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بات صحیح ہے, حق ہے اللہ کی طرف سے. اور جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے, کینسل ہو جاتی ہے. جو ہم جس عقائد کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں, یا جو بھی ہمارے سکولز آف تھاٹس ہے, آل دی مین کائنڈ آف دا ورلڈ, پوری دنیا کے انسان کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جو ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو, چاہے اگنوسٹک ہو, ایتھیسٹ ہو, دنیا کا کوئی بھی انسان, اس کی تختی کے اندر قرآن پڑھائی محفوظ ہے, اویئرنیس نہیں ہے اس کو. اور جب بھی اس پہ آیات کی وضاحت ہوتی ہے, چاہے کوئی لیبل وہ کیری کر رہا ہے, تو ایک دم وہ تختی سے اس کو میچ ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. باقی پروگرامنگ آپ کرتے ہیں وہ ہٹ جائے گی. انسان کچھ بھی اپنے اوپر لکھ لے, کرسچینٹی کا مذہب لکھ لے, جوڈائزم کا لکھ لے, ہندوازم کا لکھ لے, بدھزم کا لکھ لے, کوئی بھی مذہب لکھ لے, وہ لکھ رہا ہے وہ, لیکن تختی میں اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے؟ قرآن. تو اللہ کے پاس بھی تختی ماسٹر وہی ہے, آپ کے پاس بھی ماسٹر وہی ہے, صرف اس کی انسپریشن نہیں ہے آپ کو. جب ہم پڑھنے لگتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں آ جاتی ہے تو اب ہم ویریفائی کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے؟ آپ کسی کو کیا مانو کہ سچ اور حق؟ جب اس کو آیات کی وضاحت ہوتی ہے تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بات؟ اور میں اپنی زندگی, مجھے 20 سال ہو گئے یہ آیات کی ڈسکشن کرتے ہوئے, کسی آدمی نے مجھ کو اپنی زندگی میں, نان مسلمس کی بات کر رہا ہوں میں, لیبل مسلمس کی بات نہیں, ورلڈ وائڈ, کسی آدمی نے آیات سننے کے بعد یہ مجھے نہیں کہا یہ غلط ہے. بولا یہ تو صحیح ہے, مگر لیکن اپنی بات لے کے آئے گا وہ کہ میری پروگرامنگ جو ہے وہ بتا دوں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ آیت میں صحیح لکھا ہوا ہے. آیات کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. مین کائنڈ میں کوئی بھی آدمی, ہندو سے بات کر لیں آپ, کرسچن سے بات کر لیں, جڑے کسی آدمی کو مسلمان کرنا کیا, اس کی تختی میں یہی لکھا ہوا ہے. اس کو یہ بیان کریں, وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے, ایک منٹ, یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. چاہے لیبل مسلم ہو, چاہے کسی اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتا ہو, وہ یہ کہے گا یہ حق ہے, سچ ہے, لیکن پھر وہ اپنی بات بتایا کہ میرا مائنڈ پروگرام ایسا ہو گیا ہے, اس لیے میں سوال کر رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے. تختی جو ہے قیامت کے روز یہی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لکھی, تختی میں یہی لکھا ہے قرآن پڑھائی. تو اب دیکھیے کتاب جو ہم بار بار کر رہے تھے
کہ قرآن کا مطلب پڑھائیے، یہ کتاب کا مطلب لکھائیے، اور یہ تختی پہ لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح کے اندر اللہ نے ہماری لوح کے اندر ٹیبلٹ میں پریزرو کیا ہوا ہے، اور وہ ٹیبلٹ جو ہے ہم ساری انسان کی مین کائنڈ کے اندر ہے، سب تختی. لیکن اسی تختی میں انسان جو بڑا ہوتا جاتا ہے مختلف معاشرے سے اس کو پروگرامنگ کی جاتی ہے، اس مذہب کی جس عقائد پہ وہ بچپن میں پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے انوائرمنٹ اس کو پروگرامنگ کر دیتے ہیں، لیکن اندر تختی اس کے وہی رکھی ہوئی اللہ کی آیت کی، قرآن کی پڑھائی کی.